على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لامحدود بے شمار ہدیہ درود و سلام تاجدار امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو مالک لم یزل کا فضل اور توفیق کہ اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں اپنے پاک مقدس گھر میں گزارنے کی توفیق سعید عطا فرمائی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کی بارگاہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے اس کے ذریعے نجات و بخشش فرمائے. حضرات ذوالفقار آج کی گفتگو کا موضوع پڑوسیوں کے حقوق جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے. ایز اے مسلم ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے وہیں پر رب ذوالجلال نے اڑوس پڑوس میں رہنے والے دیگر مسلمان جو ہیں ان کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. رب ذوالجلال 5واں سپارہ سورہ نساء آیت نمبر 36 رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا فرمایا اللہ کی عبادت کرنا وَلَا تُشْرِكُوا اور اس کو کسی کے ساتھ بھی شریک نہ ٹھہرانا بِهِ شَيْئًا کسی چیز کو بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. یہ توحید ہے اور اس توحید پر الحمدللہ اہل سنت کا جو ہے وہ ایک منظم عقیدہ الحمدللہ واضح ہے. آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور اپنے جو قرابت کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور فرمایا جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ. اب ٹائم میں معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں تو اب ٹائم نہیں ہے زیادہ تمہیدی کلمات عرض کرنے کا. عمومی طور پر اس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہہ کر ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے لیکن الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ منسوب فرمایا اور حضور سے انہوں نے روایت کی. سبحان اللہ. کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قال فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ابا بکر و عمر و علی سبحان اللہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب ابو بکر صدیق کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو ارشاد فرمایا یاتون المسجد فیقومون علی بابها فرمایا جاؤ اور جا کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور زور زور سے یہ آواز دو الا ان 40 دارن جار سبحان اللہ. فرمایا لوگوں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے پڑوس کا جو سلسلہ ہے فرمایا وہ 40 گھروں تک مشتمل ہے. سبحان اللہ. الا ان 40 40 گھر تمہارے پڑوس کے بنتے ہیں 10 دائیں طرف 10 بائیں طرف 10 آگے 10 پیچھے
پیچھے یہ 40 گھر تمہارے پڑوس کے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے مجموع الزوائد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے ساتھ دائیں طرف بھی گھر ملتا ہے، بائیں کو بھی گھر ملتا ہے، سامنے بھی گھر ہے، پیچھے بھی گھر ہے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اقرب پڑوسی کون سا ہے ہمارا، سب سے قرابت والا پڑوسی کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یلاسق دارہ دارک، فرمایا جو تیرے گھر کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے وہ تمہارا اقرب پڑوسی ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ گھر تو 3-4 ملتے ہیں، اب ان میں سے سب سے زیادہ حقدار کون سا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس کے گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے قریب کھلتا ہے، سب سے زیادہ قریب والا پڑوسی بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھیے گا، ایک اس طرف دیوار سانجھی ہے، ادھر بھی دیوار سانجھی ہے، پیچھے والی دیوار بھی سانجھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام و تسلیم سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ گھر تو کئی ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من یلاسق دارہ دارک، جو تیرے گھر کے ساتھ ملا ہوا گھر ہے وہ پڑوس والا ہے، تو یا رسول اللہ 3-4 گھر ملتے ہیں، اب اس میں سے سب سے بڑا پڑوسی جس کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہے وہ کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے قریب کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق سب سے زیادہ تیرے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے پاس رہنے والے مسلمان جتنے لوگ ہیں، جتنے احباب ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھتے ہیں، توجہ کریں، جتنا حضور کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا حق ہمارے اوپر لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب شفع کے مسائل بیان فرمائے تو آپ نے 3 اقسام بیان فرمائی، فرمایا 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے 3 حق ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا وہ جس کے 2 حق ہیں، تیسرا وہ جس کا صرف 1 حق ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضرت جس کے 3 حق ہیں وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ 3 حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اور تیسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اس کے 3 حق ہیں۔ فرمایا جس کے 2 حق ہیں وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو مسلمان بھی ہو پڑوسی بھی ہو، سبحان اللہ، رشتہ دار نہ ہو، اس کے 2 حق ہیں۔ اور فرمایا وہ جس کا صرف 1 حق ہے، فرمایا نہ وہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، نہ وہ مسلمان ہے، نہ رشتہ دار ہے، صرف پڑوسی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا 1 ہی حق تمہارے اوپر ہے کہ یہ صرف پڑوسی ہے، صرف پڑوسی ہے۔ اب اس کی مزید ڈیفینیشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بیان فرمائی، ائمہ حدیث نے بھی اس کو بڑا کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب آگے چلیں، جامع ترمذی شریف کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویوں میں سے یہ راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جتنے مسلمانوں کا پڑوس ہے اس کے حوالے سے حقوق کو واضح کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ لا یؤمنو، فرمایا وہ بندہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو خود کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے، سبحان اللہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تب ہوگا، کامل ایمان تب ملے گا، فرمایا جب خود بھی کھائے تو اپنے اڑوس پڑوس میں دھیان مارے کہ میرے دائیں طرف بائیں طرف سامنے پیچھے جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں کیا ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، ان کے گھر میں نانا شبینہ ہے، ان کے گھر میں روٹی ٹکر کا کوئی نظام ہے؟ فرمایا اگر ان کے گھر میں نظام ہو اور یہ بھی کھا کے سوئے تو یہ تو رات اس نے گزاری تو اللہ نے اس کو اس کے ایمان کو بچا لیا، لیکن اگر یہ وقت آ گیا کہ یہ خود تو کھا کر پیٹ بھر کر سو گیا اور ساری رات گزاری اور پرواس میں رہنے والا مسلمان بھوک سے بلکتا رہا، پیاس سے بلکتا رہا، شدت بھوک سے نڈال ہو کر ساری رات گزاری،
اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس چھین لے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے ان کے دربار سے وہ فیض جاری رہے تو ان کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ جہاں خود کھا کے سوتے ہو پڑوس والوں پر بھی دھیان مار لیا کرو۔ اس کے بعد مجموع الزوائد کے اندر اور ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے جو حدیث پاک لائے ہیں اس کے اوپر ایک قید لگائی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ رات گزاری پریشان تھے نہیں کہ مولوی بوزو کرا لے کے بیٹھ گیا سبحان اللہ ہوں یہ جو چل رہے ہیں اون تربیت والے چل رہے ہیں جناب۔ ہاں ٹھیک ہے جی، توجہ کریے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ حضور نے فرمایا نا کہ مومن وہ نہیں ہوگا، یعنی کامل ایمان اس کا نہیں ہوگا جو خود کھائے پڑوسی، یعنی آپ کھائے تو پڑوسی بھوکا رہے، اور میں کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جو مجموع الزوائد کے اندر اور ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری نے روایت لائے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشفع جارع وجائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، فرمایا وہ بندہ کہ جو خود کھائے رات گزارے، پڑوسی بھوکا رات گزارے اور اس کے بھوکے ہونے کا علم بھی اسے ہو، اس حالت کے اندر رات گزارتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف رات گزار دی، ان سے پتا نہیں کہ بھوکا ہے، میں نے کھا لیا مجھے پتا نہیں میرا پڑوس میں بھوکا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ اور ہے وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، فرمایا اسے بھوکا ہونے کا علم تھا، اس کے باوجود ہٹ دھرمی پر اترا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس حالت میں رات گزاری، خود کھا لیا، پڑوس والا بھوکا ہے اور بھوکے ہونے کا علم ہے، اس کے باوجود گزارا۔ لیس المؤمن الذی یشفع جارع وجائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رات اس حالت میں گزاری، خود کھا کے سویا، پڑوس بھوکا رہا اور بھوکے ہونے کا علم بھی تھا۔ اگر یہ پہلے دعوے دار تھا کہ میں نے کلمہ مصطفیٰ کو پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں میں سند جاری کر رہا ہوں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ مصطفیٰ نے ان کے کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ خود بھی کھا کے سویا ہے تو پڑوس والوں کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیا کرتا، سبحان اللہ، ان کو بھی کھلا کے سلاتا جتنی استطاعت ہوتی، جتنی توفیق ہوتی۔ اب اس بات پر یہ چیز میں آتی ہے کہ ہم کھائیں تو ہمارے گھر میں جتنا پکا ہوا ہے اس میں سے اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی گھر میں کچھ چیز بھیج دیں، ان کو کچھ دیں۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت میں عرض کرنے لگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا نساء المسلمات، سبحان اللہ، اے مسلمان عورتوں، کن کو فرمایا؟ ازواج مطہرات، اپنی ازواج مطہرات کو حضور مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اور ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے کائنات کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر عورت کو حضور فرما رہے ہیں وہ کنوے کر دیا میسج ان کی وساطت سے، صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات کی وساطت سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، سبحان اللہ، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، سبحان اللہ، لا تحقرن، سبحان اللہ، عربی تے بھی سبحان اللہ کو اردو میں کرساں، سبحان اللہ، اردو پنجابی میں ضرور انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا، میں جلدی اس لیے کر لوں کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں یا نساء المسلمات، مسلمان عورتوں توجہ کرو۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن، حقارت سے نہیں دیکھنا، حقیر نہیں سمجھنا، کس کو؟ فرمایا وہ جو پڑوسن کے گھر سے کوئی چیز آئی ہے پلیٹ میں، سبحان اللہ، کوئی چیز آئی ہے پلیٹ میں۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، کسی نے سیویاں بھیج دی، اس نے کہا یہ جیسی کھاندے ہی نہیں، کسی نے سالن بھیج دیا، کہا ہے ساڑھے منڈے کھاندے ہی نہیں جی، کسی نے کوئی چیز بھیج دی، یہ تو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں طبیعت کو سامنے نہیں رکھنا، محمد کی شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس
فلسانی شات، سبحان اللہ، اگر پڑوسن بکری کا کھول تمہیں بھیج دے، سبحان اللہ، حقیر نہیں جاننا، میں کہہ رہا ہوں قبول کر کے دعائیں عطا کرنا، سبحان اللہ، ولو فلسانی شات، اگرچہ بکری کا کھول کیوں نہ ہو۔ امام مسلم سے پوچھ لیا، کہا حضرت بکری کا کھول تو لوگ دیتے نہیں کسی کو، بکری کا کھول تو نہیں دیا جاتا نا، اگر کھروڑے کھاتے ہوں تو دسو میں بول کے سبحان اللہ، کھول ہوں نا، ہاں جی، لا نہیں لیندے نا، نہیں، تو اوپر والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا، اتار لیا جاتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا، وہ گلتا نہیں ہے، وہ کھایا نہیں جاتا، وہ پکایا نہیں جاتا۔ عمومی طور پہ نبی پاک نے تشبیہ دے کر فرمایا اگرچہ تمہاری نظر کے مطابق وہ بالکل معمولی ہے، وہ بالکل عام شش ہے، وہ بھی تیرے گھر میں آئے، حقارت سے نہیں دیکھنا، قبول کر کے دعائیں دینا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، میں محمد مصطفیٰ فرما رہا ہوں، لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو فلسانی شات۔ سبحان اللہ، بکری کا کھر کیوں نہ آ جائے تمہارے گھر میں، فرمایا اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کو دعائیں عطا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، درس ہو رہا ہے صحابہ کرام کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی شریف کی فرمان ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں ایک شخص آیا حضور کی خدمت اقدس میں اور آ کر سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوچھو۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فُلَانَةَ تُكْسِرُ مِنْ صَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا۔ سبحان اللہ، دو گھنٹے گزر جاتے ہیں کہ ایک حدیث یاد کرتے، سبحان اللہ، تو تسی ایک ساتھ جو سبحان اللہ نہیں آتے، سبحان اللہ، اللہ، اصل تو پڑھنی ہے نا جناب، ہمیں تو پیار ہے حضور کے فرمان سے، تو چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، برکت لیتے ہیں اس سے، لیکن جہاں پڑھا جاتا ہے برکت وہاں بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے، سبحان اللہ، عربی نہیں بھی سمجھ آتی لیکن سبحان اللہ تو کہنا کیوں، یہ زبان ان کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں جس بولی سے پیار ہے نا جی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فُلَانَةَ، حضور وہ فلاں عورت سبحان اللہ، تُكْسِرُ مِنْ صَلَاتِهَا، بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، 5 کاٹ کے نا موڑ پر بعد نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، ابابین پڑھتی ہے، شراب و چاش پڑھتی ہے، اور بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، تُكْسِرُ مِنْ صَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا، اور یا رسول اللہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ رہی، واجبات تو واجبات، فطرہ واجب ہے نا، وہ واجبات تو واجبات رہے، حضور نفلی صدقہ بہت کرتی ہے، ہاتھ بڑا کھلا ہے اس عورت کا، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور آگے کیا وَالصِّيَامِهَا، اور یا رسول اللہ ماہ رمضان تو آتا ہے وہ رکھتی ہے 30 روزے پورے کرتی ہے گنتی کے، لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی روزے بہت رکھتی ہے، غیر انہا، یعنی اتنی فضیلت بیان کرنے کے بعد حضور وہ فلاں عورت نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے، روزے کثرت سے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کثرت سے کرتی ہے، غیر انہا، لیکن ان تو علاوہ اور بھی کچھ کرتی ہے، کیا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، سبحان اللہ، زبان دی بڑی گندی ہے، اپنی زبان نال پڑوسیاں نو تکلیف دیندی ہے، اپنی زبان نال پڑوسیاں نال جھگڑا کردی ہے، اپنی زبان نال پڑوسیاں نو گالیاں دیندی ہے، غیر انہا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنی زبان سے پڑوس کو تکلیف دیتی ہے۔ یا رسول اللہ میں پوچھنے یہ آیا ہوں کیا وہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنے روزے رکھنے کے باوجود، اتنا صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود یا رسول اللہ جنت میں چلی جائے گی؟ قال ہی فی النار، مصطفیٰ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، نمازیں پڑھے تو نماز نے بتایا ہے پڑوس والوں کو تکلیف نہیں دینی، روزے رکھے روزہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، فرمایا وہ صدقہ و خیرات کرے جس نے صدقے کا حکم دیا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، فرمایا اگر زبان کی کرخت ہے، سخت ہے، زبان کی گندی ہے، وہ جنت میں نہیں جا
زبان کی کرخت ہے، زبان کی سخت ہے، بولتی ہے لوگوں سے، تکلیفیں دیتی ہے. قال ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر وہ بندہ بول پڑا اور کہتا ہے یا رسول اللہ انا فلانتا یذکر من قلتی صیامیا و صلاتیا. سبحان اللہ. لیکن پھر وہ کیا کہتا ہے، اب وہ محلے دار عورت تھی، حضور جانتے تھے، اب پھر دوسری کی بات کرتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوسری بھی عورت ہے ایک اسی محلے میں، یذکر من قلتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی قلت کو بیان کر رہا ہے وہ بندہ. کیا کہ یا رسول اللہ نمازیں 5 پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی. یذکر من قلتی سبحان اللہ. صلاتیا، نمازیں 5 تو پڑھتی ہے جو فرض ہے، لیکن نفل کا نہیں اتنا وہ دھیان کرتی. بس صیامیا، اور یا رسول اللہ ماہ رمضان کے روزے تو رکھتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو روزے ہیں نا نفلی وہ نہیں رکھ پاتی. اور صدقہ زکات یہ تو ادا کرتی ہے لیکن نفلی خیرات نہیں کرتی. یا رسول اللہ لیکن غیر انہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. انت تصدقوا، سبحان اللہ. لیکن یا رسول اللہ وہ ہاتھ سے صدقہ و خیرات نہیں کرتی، زبان سے ضرور کرتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات، زبان سے صدقہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو نصیحت کرتی ہے، سبحان اللہ. لوگوں کو دعائیں دیتی ہے، لوگوں سے اچھی بات کرتی ہے. یا رسول اللہ بہت اچھی ہے، اس نے کبھی پڑوس کو تنگ نہیں کیا، وہ تو دعائیں دیتی ہے جو اس کو ملے. جب اس کے جس سے ٹاکرا ہو وہ اسے دعاؤں نوازتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، فرمایا اس کے کم عمل کو نہ دیکھو، اس کا یہ عمل کہ جو مخلوق کے خدا پر رحم کرتی ہے، رب ذوالجلال نے اس کے صدقے میں اسے جنت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قال ہی فی الجنہ، سبحان اللہ. وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت. جنتی عورت ہے. نبی پاک صحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ سبحان اللہ. اب میں نے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، حدیث پر حدیث میں آپ کی بارے میں عرض کر رہا ہوں، صرف ٹائم کی قلت کی وجہ سے. جس طرح انہوں نے کہا یذکر من قلتیا، سبحان اللہ. اس طرح ٹائم کی قلت ہے تو قلت کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں جلدی. لیکن مقصود کیا ہے، یعنی لب لباب کے مختصر مگر جامع وہ کیا ہے کہ رب راضی تا ہی ہونا ہے جی اللہ دی مخلوق راضی ہوئی تھے. اللہ دی یہ سب سے پہلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن رب ذوالجلال صدا لگائے گا، یعنی رب کی طرف سے صدا لگائی جائے گی، منادی ندا دے گا. کیا این جیرانی این جیرانی. سبحان اللہ. اب یہ جان کر سننے والی بات ہے. سبحان اللہ. ایک خصوصی طور پہ تواڈے واسطے تلاش لب کے لے آندی. ڈیمانڈ بھی تھی تو میں نے تلاش کیا، تلاش کرنے کو تو نکلے تو خدا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ساڑھے نبی نے تو کسر چھڑی کوئی نہیں نا کسی گل نہیں چھپا، یعنی جو بھی آپ تلاش کرنے نکلے وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے دماغ بھی نور والا ہو، آنکھیں بھی روشن ہو تو اندر بھی روشن ہو. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی قیامت والے دن این جیرانی این جیرانی. تو رب پوچھے گا اور میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے پڑوسی کدھر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کے حضور عرض کیا جائے گا مالک تو لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. اللہ الصمد. سبحان اللہ. ارے تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی سے بھی نہیں ہے، کیوں پوچھتا ہے یہ میرے پڑوسی کون سے ہیں؟ تیرا بھی کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، نہ تیرا مقیم، نہ تو مقیم والا، نہ مقام والا، نہ جسم والا، نہ جسمانیت والا. تیرا پڑوسی کون سا ہو سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا این زبار المساجد، جنہوں نے دنیا میں رہ کر میرے گھروں کو آباد کیا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں. کس کو بات کرنے والے؟ مسجد. زبار المساجد. سبحان اللہ. کس کو بات کرنے والے؟ نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اللہ کا گھر تعمیر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کو بنا کر بے آباد کرنے والوں کے لیے نہیں، آباد کرنے
یہ خوشخبری ہے جی. اور آباد نعروں سے نہیں ہوتی مسجدیں، آباد سجدوں سے ہوتی ہیں، تعداد سے ہوتی ہیں، آنے سے ہوتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا جس نے بنائی مسجد، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا وہ یہ ذہن میں بنا لے، اپنے ذہن میں یہ بات کو لے آئے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا ہے زمین پر، رب ذوالجلال اس کے نام کا گھر بنا دیتا ہے جنت میں. جس نے بنایا ہے. یا رسول اللہ سارا تو بنا ہی نہیں سکتے، فرمائے ایک اینٹ تو لگا. سبحان اللہ. اللہ تجھے بھی گھر عطا فرمائے گا. اس کی رحمت تھوڑی ہے، اس کا فضل کم ہے، اس کا کرم کم ہے. فرمایا تو دے تو صحیح نا، جتنا کر سکتا ہے اتنا کر. سبحان اللہ. وہ مصر کے بازار میں مائی اٹی لے کر کھڑی ہے مانگ کی، سبحان اللہ. سوتر دی اٹی لے کے کھلوتی ہوئی تھال کے اندر، سبحان اللہ. دھاگا لے کر کھڑی ہے، جس کا مول ہی کوئی نہیں ہے، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے، گزرنے والوں نے پوچھا اماں تیرا کمر تیری جھکی ہوئی، جسم پر تیرے بڑھاپے کے اثرات، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تیرا تجھے پتا ہے کہ یہاں خریدار کس کے ہیں، کس کو خریدنے آئے ہیں اور کون کون خریدار ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، یہاں اللہ کا نبی یوسف بکنے والا ہے. سبحان اللہ. میں یوسف کے حسن کو خریدنے آئی ہوں. سبحان اللہ. تو کہا ماں یہ دیکھ، اس تھال کے اندر لال، اس کے اندر زر، اس کے اندر زبرجد،